السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج درس کا موضوع ہے کیفیت وحی اللہ الی رسولہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا اپنے رسولوں کی طرف وحی کرنے کی کیفیت۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی طرف وحی کیسے کرتا ہے، تو آج یہی درس کا موضوع ہے۔ تو آج کے درس کا ایک خلاصہ طلبہ ذہن میں رکھ لیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی طرف جو وحی کرتا ہے اس کی دو شکلیں ہیں، بواسطہ یا بلا واسطہ، یعنی جبرائیل کے واسطے سے وحی کرنا یا بغیر کسی واسطے کے وحی کرنا۔ تو دو طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی طرف وحی کرتا ہے، بواسطہ وحی کرنا یا بلا واسطہ وحی کرنا۔ تو پہلی قسم ہے بواسطہ جبریل، جو فرشتے وحی ہیں، ان کے ذریعہ کیسے پیغمبروں کی طرف وحی کی جاتی ہے، اس کی بحث آگے آئے گی۔ اور دوسری شکل ہے کہ بغیر واسطے کے وحی کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کسی رسول کی طرف بلا واسطہ، بغیر کسی واسطے سے وحی کرنا، خواب وغیرہ کے ذریعے۔ تو آج کی بحث یہی ہے، یوحی اللہ الی رسولہ بواسطۃ و بغیر واسطۃ۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی طرف وحی کرتا ہے بواسطہ یا بلا واسطہ۔ فالاول بواسطۃ جبرائیل ملک الوحی وسیأتی بیان۔ پہلی قسم کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے رسولوں کی طرف وحی کرنا بواسطہ جبریل، جو فرشتے وحی ہیں، تو اس کا بیان آگے آئے گا۔ والثانی هو الذی لا واسطۃ فیہ، اور دوسری قسم وہ وحی کہ جس میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ براہ راست بغیر کسی واسطہ کے نبی کی طرف وحی کرتا ہے۔ اس سلسلے میں مصنف نے بلا واسطہ وحی کرنے کی دو شکلیں بتائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو سچا خواب دکھائے۔ ملحوظ رہے کہ پیغمبروں کا خواب وہی ہوتا ہے۔ تو بغیر واسطہ وحی کرنے کی دو شکل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رؤیا صالحہ، سچا خواب نیند میں اپنے پیغمبر کو دکھائے، اور دوسری قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے بیداری کے عالم میں بغیر کسی واسطہ کے اپنے پیغمبر کو وحی کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے گفتگو کرے۔ تو یہ الوحی الذی لا واسطۃ فیہ، الوحی الذی لا واسطۃ فیہ، اس کی دو شکل ہے۔ نمبر ایک الرؤیا الصالحہ فی المنام، نمبر دو الکلام الالہی من وراء حجاب بدون واسطۃ یقظۃ۔ یہ خلاصہ ہو گیا کہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کا اپنے پیغمبر کو وحی کرنا، اس کی دو شکل ہے۔ خواب میں، نیند میں سچا خواب دکھانا، یا اللہ تعالیٰ کا پردے کے آڑ سے
بغیر واسطہ بیداری کی حالت میں اپنے پیغمبر سے گفتگو کرنا، یہ دو شکلیں ہیں۔ تو جو پہلی شکل ہے من الرؤیا الصالحہ فی المنام، یہ خواب میں، نیند میں سچا خواب۔ اس سلسلے میں مصنف نے دو بات ذکر کی ہے۔ ایک تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث ہے، بخاری و مسلم میں ہے کہ وحی کا آغاز سچے خواب سے ہوا ہے۔ بڑی تفصیلی روایت ہے، اور یہ روایت طلباء نے پڑھی ہوگی یا پڑھیں گے یا مطالعہ کر لیں گے۔ باب بدیل وحی، جامع صحیح بخاری میں ایک باب ہے، باب بدیل وحی، یعنی وحی کے آغاز کا باب۔ اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بڑی تفصیل کے ساتھ تقریباً 1.5 صفحے میں ہے۔ اور دوسری مثال مصنف نے پیش کی ہے ابراہیم علیہ السلام کا خواب میں دیکھنا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کی وحی سمجھا اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جس کی تفصیل قرآن کریم میں اور حدیث میں موجود ہے۔ تو یہ باتیں چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے رسولوں کی طرف وحی کرنا بواسطہ ہو یا بغیر واسطہ ہو۔ بواسطہ جبریل وحی کی بحث آگے آ رہی ہے، اور بلا واسطہ وحی کی دو شکل ہے۔ ایک تو الرؤیا الصالحہ فی المنام، اور دوسرے الکلام الالہی من وراء حجاب بدون واسطۃ یقظۃ۔ تو آج میں شروع کر رہا ہوں یہ من الرؤیا الصالحہ فی المنام، نیند میں سچا خواب، بلا واسطہ وحی کی پہلی شکل، نیند میں سچا خواب۔ فان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت اول ما بدأ به صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحۃ فی النوم فکان لا یری رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح وکان ذلک تحیۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ینزل علیہ الوحی یقظۃ ولیس فی القرآن شیء من ھذا النوع لأنه نزل جميعه يقظة خلافا لمن ادعى نزول سورة الكوثر مناما للحديث الوارد فيها ففيه صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفي إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما فقلت ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال نزلت علی آنفا سورۃ فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ فلعل الاغفاء هذه هي الحالة التي كانت تعتريه عند الوحی۔ تو بلا واسطہ وحی کی پہلی شکل نیند میں سچا خواب ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ سب سے پہلے جس سے اللہ کے رسول کے ساتھ آغاز کیا گیا وحی کا، وہ ہے نیند میں سچا خواب۔ آپ کوئی بھی چیز دیکھتے تھے تو وہ سامنے آ جاتی تھی، یہ صبح کے روشن ہونے کی طرح، مثل فلق الصبح، فلق الصبح، صبح کا روشن ہونا۔ تو یہ لمبی روایت ہے، مصنف نے اشارہ کر دیا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ وحی کا آغاز خواب سے کیوں ہوا، کیا اس کی ضرورت تھی؟ تو نیند کی حالت میں آپ پر جو وحی ہونے والی تھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تیار کیا۔ وکان ذالک تحیۃ، اور یہ اللہ کے رسول کو تیار کرنا تھا یہاں تک کہ آپ پر وحی نازل ہو بیداری کی حالت میں۔
اس لیے بیداری کی حالت میں نزول وحی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نیند میں وحی بھیجی اور نیند میں آپ پر بات ڈالی۔ ایک مصنف ایک بات یہ کہتے ہیں کہ کیا قرآن کریم میں ایسی کوئی آیت ہے، ایسی کوئی سورہ ہے کہ جس کا نزول بیداری کی حالت میں نہ ہوا ہو بلکہ نیند میں ہوا ہو؟ مصنف کا دعویٰ یہ ہے، اور صحیح دعویٰ ہے، کہ قرآن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اس نوع کی، اس قسم کی کوئی چیز قرآن کریم میں نہیں ہے، اس لیے کہ پورا قرآن کریم بیداری کی حالت میں نازل ہوا ہے۔ یہ تو بیداری کی حالت میں نزول وحی سے پہلے آپ کو تیار کرنے کے لیے نیند میں اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا جو سچ ثابت ہو جاتا تھا، لیکن قرآن کریم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کا نزول نیند کی حالت میں ہوا ہو۔ تو قرآن میں اس شکل کی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ پورا قرآن کریم بیداری کی حالت میں نازل ہوا ہے۔ آگے مصنف نے ایک اختلاف ذکر کیا ہے کہ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ نہیں، سورہ کوثر کا نزول یہ نیند کی حالت میں ہوا ہے۔ گویا سورہ کوثر کا نزول نیند کی حالت میں ہوا ہے، اور سورہ کوثر کے علاوہ پورا قرآن کریم اس کا نزول بیداری کی حالت میں ہوا ہے۔ لیکن سورہ کوثر کے سلسلے میں جو اس کے نزول کی جو کیفیت، جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ کوثر کا نزول بھی بیداری کی حالت میں ہوا ہے، اور بعض علماء کو غلط فہمی ہوئی، اس غلط فہمی کی بنیاد پہ ایک بات کہہ دی کہ سورہ کوثر کا نزول نیند میں ہوا ہے، بیداری کی حالت میں نہیں ہوا ہے۔ میں پہلے وہ روایت پڑھتا ہوں، اس کے بعد تبصرہ کرتا ہوں۔ دیکھیے، یہ خلاف لمن ادعا نزول سورۃ الکوثر منام للحدیث الوارد فیہا، ان لوگوں کے خلاف جن لوگوں نے دعویٰ کیا ہے سورہ کوثر کے نزول کا نیند کی حالت میں، اس کے بارے میں آنے والے حدیث کی وجہ سے۔ دیکھیے، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اس روایت کی بنیاد پر بعض علماء نے یہ خیال کیا، یہ گمان کیا کہ سورہ کوثر کا نزول نیند کی حالت میں ہوا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، صحیح مسلم کی اس روایت سے یہ بات مستمد کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ خود مصنف نے اشارہ کیا ہے، تو صحیح مسلم میں روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس کہتے ہیں کہ اس درمیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمارے درمیان مسجد میں تھے۔ دیکھیے، آپ مسجد میں تھے، اپنے کمرے میں سو نہیں رہے تھے، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اذ اغفیہ اغفاءۃ، کہ آپ پر ہلکی سی اونگ طاری ہوئی، ہلکی سی اونگ طاری ہوئی، گویا آپ بیٹھے تھے اور جیسے آپ پر اونگ طاری ہوئی ہو۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا مسکراتے ہوئے، میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کس چیز نے آپ کو ہنسایا، آپ کیوں ہنسے؟ تو آپ نے کہا کہ ابھی ابھی میرے اوپر ایک سورہ نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کی، آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورہ کوثر کے ساتھ یہ بسم اللہ بھی آپ نے پڑھا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کسی سورہ کا جز نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ بسملہ جس کو کہتے ہیں، اس کا نزول سورتوں کے درمیان فاصلے کے لیے آیا ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ کا نزول ہوتا ہو تمہیدی طور پر۔ تو آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر دیا، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔
اس سورہ کی تفسیر ابھی میں کروں گا، پہلے ایک تبصرہ کر دوں اس پر۔ دیکھیے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو یہ حدیث مروی ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ پر ایک تھوڑی سی اونگ طاری ہوئی۔ دیکھیے، اس اونگ سے مراد وہ اونگ ہے جو نزول وحی کے موقع پر آپ پر طاری ہوتی تھی۔ اس اونگ سے مراد وہ نیند نہیں ہے، نیند کا آغاز نہیں ہے، نیند کا دیباچہ نہیں ہے۔ عام طور پر آپ پر وہی نازل ہوتی تھی تو آپ آنکھ بند کر لیتے تھے، لگتا تھا آپ پر اونگ طاری ہوئی ہے۔ وہ نزول وحی کی کیفیت یہ طاری ہوتی تھی جس کو راوی نے از اخفیہ اخفاءً سے تعبیر کیا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ سو رہے تھے اور نیند کی حالت میں سورہ کوثر کا نزول ہوا۔ اس لیے بعض اہل علم نے جو دعویٰ کیا ہے کہ سورہ کوثر کا نزول نیند کی حالت میں ہوا ہے اور پورے قرآن کریم کا نزول بیداری کی حالت میں ہوا ہے، یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ سورہ کوثر کو لے کر کے پورا قرآن کریم اس کا نزول بیداری کی حالت میں ہوا ہے۔ محض راوی کے اس لفظ سے کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ آپ پر ہلکی سی غنودگی طاری ہوئی، پھر آپ نے سر اٹھایا مسکراتے ہوئے، اس سے بعض اہل علم کا یہ مستنبط کرنا کہ سورہ کوثر کا نزول نیند کی حالت میں ہوا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ مصنف خود اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلعل الاخفاء هذه هي الحالة التي كانت تعتری عند الوحی، یہ شاید توقع یہ ہے کہ یہ جو غنودگی آپ پر طاری ہوئی تھی دراصل یہ وہی کیفیت ہے جو آپ پر طاری ہوتی تھی وحی کے وقت۔ یہ چھوٹے سے جملے میں مصنف نے ان بعض اہل علم کے نقطہ نظر کی تردید کی ہے، اور میں ذاتی طور پر خود اسی سے متفق ہوں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استنباط کرنا کہ سورہ کوثر کا نزول نیند کی حالت میں ہوا ہے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ سورہ کوثر کا نزول اسی طرح ہوا ہے بیداری کی حالت میں جیسے کہ اور قرآن کا حصہ نازل ہوتا تھا۔ البتہ نزول قرآن کے موقع پر آپ پر ایک تھوڑی سی غنودگی طاری ہو جاتی تھی، وہی کا دباؤ، وہی کا اثر، تو آپ پر غنودگی طاری ہو جاتی تھی۔ دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ نیند کا آغاز یا نیند کا ابتدائی حصہ آپ کو طاری ہو گیا ہے۔ بس یہ کیفیت تھی جس سے بعض اہل علم کا یہ کہنا کہ نزلت سورۃ الکوثر فی المنام دون یقظہ، یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے علاوہ نیند میں اللہ تعالیٰ آپ کو سچا خواب دکھاتا تھا جس کی حیثیت وحی کی ہوتی تھی، اور آپ خواب دیکھتے تھے اور پھر وہ چیز یہ روشن صبح کی طرح ظاہر ہو جاتی تھی۔ یہ پہلی مثال دی انہوں نے الرؤیا الصالحہ فی المنام، اور دوسری مثال یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ خواب میں دکھانا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ کل آئے گا۔ پہلے میں سورہ کوثر کی تفسیر کر دوں۔ یہ اللہ نے فرمایا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے۔ دیکھیے، اس سورہ کے نزول کا پس منظر یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ تھا، اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت و مصلحت تھی کہ آپ کی اولاد میں سے کوئی اولاد نرینہ زندہ نہیں بچی، صرف ایک لڑکی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ بچی، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، ان لوگوں کے بارے میں غلو آمیز محبت کے حوالے سے کیا کیا فتنے امت میں پیدا ہوئے، علامہ والحفیظ۔ کہیں آپ کے لڑکے زندہ ہوتے تو معلوم نہیں کیا ہوتا۔ تو آپ کے لڑکے کے بعد دیگرے وفات کر گئے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 4 لڑکیاں پیدا ہوئی تھیں جو زندہ رہیں، اور 3 لڑکے پیدا ہوئے تھے۔ ایک تو ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی ماریہ قبطیہ کے بطن سے، اور ایسے ہی ایک قاسم کی ولادت ہوئی تھی۔ تو قاسم، ابراہیم، عبداللہ،
قاسم، ابراہیم، عبداللہ، یہ آپ کے 3 لڑکے تھے۔ عبداللہ کا لقب تھا طیب و طاہر، 4 لڑکے نہیں تھے۔ یہ مشہور سیرت نگار علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کو بڑی غلط فہمی ہوئی۔ انہوں نے اپنی سیرت کی کتاب میں، چھوٹی سی سیرت کی کتاب ان کی ہے جو داخل نصاب ہے، اس میں انہوں نے ذکر کر دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 لڑکے تھے۔ غلط فہمی کیا ہوئی؟ غلط فہمی یہ ہوئی کہ انہوں نے ابراہیم، قاسم اور طیب اور طاہر کو 2 لڑکے سمجھ لیا، حالانکہ طیب و طاہر عبداللہ کی کنیت تھی۔ تو آپ کے 3 لڑکے تھے۔ یہ بھی ایک دلچسپ معاملہ ہے کہ آپ کی 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے آپ کی بوڑھی بیوی خدیجہ کے بطن سے ہیں، اور آپ کی نوجوان بیویوں میں سے کسی کی کوکھ نہیں کھلی، کسی سے بچے کی ولادت نہیں ہوئی، نہ بچی کی، لے دے کے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی۔ تو جب آپ کے لڑکے مرتے گئے اور ابراہیم کی وفات ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے کہنا شروع ہوا کہ ارے یہ نبی تو نربنس ہے، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ کہا جاتا ہے نا کہ اگر کسی شخص کی لڑکیاں صرف ہوں، لڑکا نہ ہو، تو اس کی نسل نہیں چلے گی۔ یہ بات کہنا شروع کر دیا تھا کہ نبی بے نشان ہے، اس کی نسل مٹ گئی ہے، اس کی نسل ختم ہو گئی ہے، کون اس کا نام لیوا ہوگا۔ اسی پس منظر میں سورہ کوثر کا نزول ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا نبی کو خطاب کرتے ہوئے، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے۔ کوثر کا 2 معنی ہے، یا تو خیر کثیر، بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دنیا کی دولت سے نوازا بعد میں، اور آخرت کی دولت سے نوازا ہے، یا کوثر سے مراد نہر کوثر ہے۔ یہ نہر کوثر، حوض کوثر اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے قیامت کے میدان میں، نہر کوثر، حوض کوثر، یہ بھی خیر کثیر ہے۔ تو یقیناً ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے۔ فصل لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ انحر کے معنی قربانی کرنا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ چونکہ بغل میں نماز کا تذکرہ ہے تو نہر کا معنی ہے سینے پر ہاتھ باندھو۔ ان شانئک، شانئ معنی دشمن، یقیناً تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ ابتر کہتے ہیں اس جانور کو جس کی دم کٹی ہوئی ہو، دم بریدہ۔ یہاں ابتر کا معنی ہے بے نام و نشان، یقیناً تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ دوست اور مومن تو نام لیتے ہی ہیں، درود میں نام لیتے ہیں، دعاؤں میں نام لیتے ہیں، یا اذان میں نام لیتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں وہ دشمن بھی آپ کا نام لیتے ہیں، یعنی آپ کا نام سب سے زیادہ لیا جاتا ہے۔ بلکہ میں عرض کروں کہ دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ جس کی سیرت پڑھی جاتی ہے وہ پیغمبر عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی سیرت کو مسلمان بھی پڑھتے ہیں، غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں، عیسائی بھی پڑھتا ہے، یہودی بھی پڑھتا ہے، مستشرق بھی پڑھتا ہے۔ پڑھنے کی نیتیں الگ الگ ہیں، لیکن بہرحال آپ کی سیرت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سیرت ہے۔ اس طرح سے آپ کا نام و نشان تو بہت نمایاں اور روشن ہے۔ ان نشانی کا ہو ابتر۔ بہرحال یہ آج کا درس یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے رسولوں کی طرف وحی کرنا بغیر واسطہ کے، اس کی پہلی شکل نیند میں خواب دکھانا ہے، جس کی مثال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔